بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں انبیاء کرام کے حالات پر گفتگو جاری تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے پہلے جمعے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر گفتگو کی جائے گی۔ گزشتہ ہمارے بڑے مفتی راشد صاحب کی آمد کی وجہ سے مفتی صاحب کا بیان ہوا۔ آج ارادہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تعارف، انسانیت میں، دنیائے انسانیت میں سب سے اونچے درجے کا انسان کون؟ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو آدمی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو، ہم آپ ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء کرام ہوں، دین کی دعوت کا کام کرنے والا سماجی طور پر ایک اچھا انسان شمار ہونا چاہیے۔ اب ہوتا ایسا ہے، کچھ لوگ مخصوص انداز سے کام کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندے عوام میں اتر کے کام کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی قابل تعریف ہے، وہ عمل بھی قابل تعریف ہے۔ ہمارے بعض بڑے ایسے ہیں جو تقریباً 18 گھنٹے لکھنے پڑھنے کے کام میں لگے رہتے ہیں، ان سے ملنے کا کوئی وقت نہیں۔ ہر آدمی شوق کرے ملنا ہے، ٹائم دیجیے، صاف انکار کر دے گا خادم نہیں، ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو ملنے کا شوق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا شوق اگر پورا کیا جائے تو کم سے کم 8-10 گھنٹے آدمی کے اسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے علمی خدمات کا بیڑا اٹھایا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، وہ صرف سونے کے لیے کچھ وقت خالی کرتے ہیں اور عبادات کے لیے باقی پورا وقت وہ علمی کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑوں میں بہت سے ایسے ہیں، موجودہ دور میں مولانا تقی عثمانی ہیں، علامہ یوسف قرضاوی مرحوم انتقال ہو گیا ان کا، بہت سے اللہ کے بندے ہیں۔ اب ایک آدمی فون لگایا، حضرت آپ سے ملنا ہے، وہ کہے نہیں موقع نہیں ہے۔ کیسے آدمی ملتے نہیں ہیں؟ تو ہر آدمی کا شوق نہیں پورا کیا جائے گا۔ وہ تو خیر بہت بڑے لوگ ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ تنگ رہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سے ملنا ہے، کام مل کے بتلائیں گے، ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ ہاں ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اب چالو ہوئے وہ۔ ان کی پہلی خواہش ہے کہ وہ شانتی نگر میں اور ہم درگاہ روڈ پر ہیں، یا تو ہم چل کے ان کے پاس جائیں یا ان کو یہاں بلائیں۔ کب پہنچیں گے معلوم نہیں، تو ہمیں کہیں جانا ہوگا تو ہاں خدا نہ خواستہ آپ سے بات بھی نہ کریں کہ نہیں بات نہیں کرنا ہے، تو ذرا سا آدمی کو ہو سکتا ہے برا لگے۔ عام طور پر 100 میں سے 90 لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو کہہ دو کہ بھائی ملاقات نہیں ہو پائے گی تو انہوں نے بات شروع کر دی۔ اس لیے کہ میرا تلخ تجربہ ہے، بعض لوگوں نے کئی مرتبہ فون کر کے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے، اور جب سراج علوم میں ان کو ہم نے بلایا یا اقصیٰ بلایا، فرمائیے، کہنے لگے وہ ایسا ہے کہ ایک نیا مکان لے رہا ہوں، میں طے نہیں کر پا رہا ہوں لوں کہ نہ لوں، بچی کے رشتے کئی جگہ سے آ رہے ہیں، کہاں کروں کہاں نہ کروں۔ ارے ظالم، یہ بات کیا فون پہ نہیں ہوتی؟ بعض لوگوں نے بمبئی بلوایا مجھ کو، بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، اور بیٹھنے کے بعد اسی قسم کی باتیں کہ اللہ کے بندے فون پر بات کر لیا ہوتا، تم بھی پریشان ہم بھی پریشان۔ جیسے ایک حضرت بیان کر رہے تھے، بڑا عمدہ بیان چل رہا تھا، سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ایک دم
بڑی داڑھی صافہ، کوئی بہت بڑی شخصیت لگ رہے تھے۔ یہ مولانا صاحب بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ جب بیان ختم ہوا تو وہ حضرت کھڑے ہوئے اور معانقہ کیا، کہنے لگے جزاک اللہ مولوی صاحب، طبیعت یا خوش کہہ دی ہو۔ تو یہ حضرت کہتے ہیں ظالم، تو نے ایک بار پہلے جزاک اللہ کہہ دیا ہوتا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے تیرا گریڈ کیا ہے۔ میں تو سمجھا کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی، بڑی احتیاط سے بول رہا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے بہت سوچ سوچ کے دے رہا ہوں، اور یہاں صورتحال یہ۔ بہرحال وہ لمبے قصے نہیں سنانے، عرض کرنا یہ ہے اللہ کے بعض بندے جو صرف علمی کام میں لگے رہتے ہیں ان کو آپ عوامی معیار پر مت رکھیے، وہ ہر طرح افضل ہیں، وہ امت کے خیر خواہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چل پھر کے کام کرتے ہیں، کچھ تنظیمیں تحریکیں ہیں علمی کام کر رہی ہیں، ان کا اپنا میدان ہے، کچھ عوامی کام کر رہی ہیں، ان کا اپنا میدان ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں میں دونوں پہلو ملتے ہیں۔ انبیاء کرام کے ہاں دینی حلقے بھی ہیں، مجلسیں بھی ہیں، اور بقدر ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی ہے۔ سارے انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سب من جانب اللہ تربیت کیے ہوئے لوگ، ٹریننگ دیے ہوئے لوگ، نبی کی تربیت خداوند قدوس خود کرتے ہیں، فرشتوں کی معرفت خود تربیت کراتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پھر ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ نبی کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام اپنے اپنے علاقوں کے لیے تھے، کچھ دنوں کے لیے تھے، کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں تھا، وہ آتے اپنا کام کرتے، انتقال ہوا، تعلیمات مٹ گئیں، دوسرے آ گئے، وہ گئے تیسرے آ گئے، وہ گئے چوتھے آ گئے، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے مکے میں پیدا فرمایا۔ دیگر انبیاء کرام کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، مختلف علاقوں میں انبیاء کرام پیدا کیے گئے، لیکن آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کے تنہا نبی رسول ہیں، اور آپ کی دعوت پورے عالم کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، خداوند قدوس نے آپ کو دنیا کے سینٹر مکۃ المکرمہ میں پیدا فرمایا، اور ایسی سخت مزاج قوم میں پیدا فرمایا جو کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ دنیا کو کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی سخت قوم تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کسی نے کسی کو مار دیا تو کہتے ہم بدلے میں 40 ماریں گے، جب ایک کی جگہ 40 تم مارو گے تو اس کے بدلے میں 40 پٹ وہ ماریں گے۔ کئی 100 سال تک جنگیں چلتی تھیں، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی حکمراں، کوئی پنچ ان کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے اس سخت قوم کو ایسا ملایا، شیر و شکر ہو گئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی، زمین کے سارے خزانے لٹا دیے جاتے، ساری بادشاہتیں اپنے تاج ان کے پیروں میں ڈال دیتی، یہ قوم ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیمات نے ان کے اندر ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگایا تو وہ ایسے انسان بنے کہ پوری دنیا پر حکومت کی اور ایک اسلام کے کلمے کے ماتحت سب کو جمع کیا۔ خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو مکۃ المکرمہ میں پیدا فرمایا۔
آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا. نبی کی ذاتی زندگی بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، کردار بے داغ ہوتا ہے. آپ کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا یہ اعتراض ہوا ہو. آپ بدنگاہی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کسی کا حق مار کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی واقعہ نہیں. پورا مکہ، پورا علاقہ آپ کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، جبکہ آپ تو اسی قوم کے ایک فرد تھے. کسی کے بھتیجے، کسی کے بھانجے، کسی کے پوتے، کسی کے بھائی، نام لینے میں کیا دقت تھی؟ لیکن اہل عرب، مکے والے آپ کا نام لے کر مخاطب نہیں کرتے تھے، صادق اور امین کہہ کے مخاطب کرتے تھے. اپنے بڑے بڑے اختلافات کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے. نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، سن 35، پیدائش کے 35ویں سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر بہت مرتبہ ہوئی ہے، اور اس زمانے میں تعمیر بہت مضبوط نہیں ہوتی تھی. 150 سال کے بعد دیواریں پانی سے گھل جاتی تھیں، مسالہ نکل جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کو شہید کیا، دوبارہ دیواریں اٹھائیں. حجر اسود جہاں پر لگا ہوا ہے، جن اللہ کے نیک بندوں، خوش قسمت بندوں کو جانے کی توفیق ہوئی ہے، آپ جب طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے ہوتا ہے، بایاں باہر کو ہوتا ہے، اور آپ سامنے کھڑے ہو کر طواف کی نیت کرتے ہیں. اگر عمرے کا طواف ہے تو عمرے کی نیت کرتے ہیں. چکر شروع ہوتا ہے، وہاں پر آ کر چکر مکمل ہوتا ہے. جب چکر مکمل ہوتا ہے تو آپ استلام کرتے ہیں. استلام کا مطلب جا کر کے بوسہ دینا بھیڑ میں ممکن تو نہیں ہوتا، تو پھر دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے چوم لینا. بھیڑ میں دھکم دھکی سے بہتر یہ ہے کہ آپ دور رہ کر اس عمل کو انجام دیں. حجر اسود بہت ہی محترم پتھر ہے، جنت سے آیا وہ پتھر ہے. یہ نکالا گیا، رکھ دیا گیا. اب جب تعمیر وہاں تک پہنچی تو اس پتھر کو دوبارہ رکھنا ہے. کون رکھے؟ کوئی کسی سے کم نہیں. ہر قبیلہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے. اختلاف ہو گیا. آپ کے ہاں دیہاتوں میں لاٹھیاں نکل آتی تھیں، اب تو خیر لاٹھی کا زمانہ نہیں رہا. لاٹھیاں نکلتی تھیں. عرب والوں کے ہاں تلوار نکلتی تھی، تلواریں نکل آئیں، اور کوئی قبیلہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ان کے ہاں ایک رواج تھا، خطرناک قسم کی قسم، مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس قسم کو لینے کے لیے طریقہ یہ تھا کہ ایک برتن میں خون لاتے تھے، اس میں انگلی ڈبو کر قسم کھاتے تھے کہ خون میں انگلی ڈبو کر قسم کھا رہا ہوں، مر جاؤں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ عمل بھی انجام دیا جا چکا تھا. خون کے برتن میں انگلیاں ڈبو کر قسم کھائی جا چکی تھیں. اب کتنی لاشیں گریں گی؟ کسی بڑے بوڑھے نے کہا ایک کام کرو، اس مسئلے کو آج یوں ہی پینڈنگ میں رکھو، کل صبح اس حرم کے ایریے میں، خطے میں جہاں طواف کرتے ہیں، جو شریف آدمی، جو متقی پرہیزگار آدمی پہلے داخل ہو، ہم فیصلہ اس سے کرائیں گے. طے ہو گیا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح داخل ہوئے حرم مطاف میں. بس لوگوں نے کہا اللہ نے بھیج دیا، ھذا امین ھذا صادق،
ان پر سب کو بھروسہ ہے، آپ فیصلہ کیجیے۔ آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر آ گئی، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پتھر کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا سارے قبیلے والوں اس چادر کو پکڑ لو۔ سب نے پکڑ لیا، لے کر چلو وہاں تک جہاں حجر اسود کو رکھنا ہے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پتھر کو وہاں رکھ دیا۔ نہ کسی کی بے عزتی ہوئی، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا۔ یہ فیصلہ اہل عرب نے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ اتنی حکمت، دانش مندی۔ اس فیصلے کے بعد آپ کا قد اور آپ کا وقار اور بلند ہوا۔ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد خداوند قدوس نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہی شخصیت جن کو اب تک صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے، جن کے پاس اپنی امانتیں رکھاتے تھے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں کو سنایا اور یہ کہا بندو پیدا کرنے والا ایک، مارنے والا ایک، کھلانے والا ایک، جلانے والا ایک، تو پھر عبادت بھی ایک کی ہی ہونی چاہیے۔ ان کو یہ بات پسند نہ آئی، مکے والوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور مخالفتیں شروع ہو گئی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ایسا کیسے ہوگا؟ سب دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک کی پوجا کی بات کرتے ہو، یہ قبول نہیں ہوگا۔ اختلاف شروع ہو گیا۔ پھر آپ کے ساتھ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے سب کو معلوم۔ آپ کے اوپر بھی مظالم ڈھائے گئے، آپ کے گھر والوں پر بھی مظالم ڈھائے گئے، آپ کے چاہنے والوں پر بھی مظالم ڈھائے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو مکے کے باہر ہجرت کر کے کہیں چلے جاؤ تاکہ دوسرے کسی علاقے میں امن و عافیت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے۔ کہاں چلے جائیں؟ حبشہ، جو مصر کا علاقہ ہے، افریقہ کا حبشہ۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی بادشاہ ایماندار شریف بادشاہ ہے، جو عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا۔ اس کے علاقے میں چلے جاؤ، وہ پرسکون خطہ ہے۔ ایک بڑی تعداد صحابہ کی مکے سے نکل کر حبشہ چلے گئے۔ مکے والوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ مسلمان دنیا میں کہیں جا کر سکون سے رہیں، نہ، جینے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام حبشہ پہنچے، پیچھے پیچھے مکے والوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا، جس کی اس ڈیلیگیشن کو لے کر کون گیا تھا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے، لیکن جب صحابی ہے ہم کو احترام سے نام لینا۔ حضرت ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، بادشاہ سے ملے اور بادشاہ سے کہا کہ ہماری بستی، ہمارے علاقے کے کچھ سرپھرے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا ہے، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، سرپھرے ہو گئے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے علاقے سے بھاگ کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں۔ ان کے گھر کے سرپرستوں نے ہم کو بھیجا ہے پکڑ کے لانے کے لیے، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے مکے والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، بھئی تمہارے تعلق سے یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی حبشہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی، وہ تقریر ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم
اس حال میں جی رہے تھے کہ طاقتور کمزور کو مارتا تھا، عورتوں کی عزت نہیں تھی، بچیوں کو ہم زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ظلم ذاتی کا بازار گرم تھا، امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بدتمیزی کی انتہا یہ تھی کہ ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مرد عورت ننگے بیٹھے رہا کرتے تھے خانہ کعبہ کے باہر۔ ہم زندگی سے تنگ تھے، خداوند قدوس نے کرم فرمایا، ایک ایسے بندے کو جو ہمارے درمیان پیدا ہوئے، جن کا بچپن، ان کی جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے گزری ہے، انتہائی صاف ستھرا کردار ہے، شریف انسان ہے، خداوند قدوس نے اپنا پیغام ان کے اوپر اتارا اور انہوں نے ہم کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا۔ ہم کو یقین ہو گیا یہ سچی تعلیمات ہیں، پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، ہمارے چودھریوں کو ان کی چودراہٹ خطرے میں نظر آئی، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم تنگ آ گئے تو ہم نے دنیا پر نگاہ دوڑائی، کہیں امن و امان نصیب ہو سکتا ہے۔ ہم نے سنا آپ کے خطے میں انصاف ہے، امن ہے، مہمانوں کا استقبال ہے، ہم اسی امید کے ساتھ آپ کے علاقے میں آئے ہیں کہ ہم کو یہاں امن و امان کے ساتھ رہنے کو دیا جائے گا۔ نجاشی بادشاہ نے پلٹ کر پوچھا مکے والوں سے جو پکڑنے گئے تھے بچوں کو کہ بھائی یہ جو باتیں کہہ رہے اس میں کوئی بات غلط ہے؟ کہا نہیں، جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس دعوے سے پہلے 40 سالہ عمر میں کبھی کوئی جھوٹ بولے، کبھی دھوکہ دیا، شریف انسان کی شرافت کے خلاف کوئی کام کیا، کیریکٹر کے خراب ہونے کی کوئی مثال ہے؟ انہوں نے کہا نہ۔ تو بادشاہ نے کہا پھر آپ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیے شرافت سے، میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ چلیے، ان کو راحت ملی مکے صحابہ کرام کو۔ اب کیا کریں؟ سیدھا سیدھا لوٹ جائے، بڑی بے عزتی ہوگی، چودھری بن کر پکڑنے گئے تھے بچوں کو۔ اب کیا کریں؟ بادشاہ کے قریب میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں سے مشورہ کیا، اب تم بتلاؤ کوئی راستہ۔ تو انہوں نے کہا ایک بات ہے، گنجائش اس میں نکلتی ہے۔ وہ کیا؟ مکے کے نبی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، بیٹا نہیں کہتے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تم بادشاہ سے کہو کہ ان سے پوچھے کہ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ جب یہ کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے، تو بادشاہ بھڑکے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ لوگ آئندہ کل پھر بادشاہ کے پاس پہنچے، نجاشی بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سلامت، ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ وہ کیا؟ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ان کے اندر خدائی پاور اور شکتی نہیں مانتے۔ آپ ذرا پوچھئے ہمارے سامنے ان سے۔ بادشاہ نے بلایا، کہا بھائی تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ سمجھ گئے کہ تماشا کہاں سے ہوا ہے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ حق بات کہنی ہے، کسی کو اچھی لگی یا برے، اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بھائی جولی والے آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ذرا توجہ دیجئے اس پر۔ قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف ہے۔ بادشاہ سنتا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر بیٹھ گیا اور ٹکٹکی لگا کے سن رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب یہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو بادشاہ نے زمین پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا بخدا یہ ہے وہ سچی تعلیم جو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ دنیا کے اندر جو مشہور ہے وہ بگڑی ہوئی تعلیمات،
سچی تعلیمات یہ ہیں. جو تعارف عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کرا رہا ہے یہ ہے اصل تعارف. عیسیٰ نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ خدا کی خدائی میں شامل ہیں، خدا کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد بادشاہ نے ان کو ڈانٹ کر واپس کر دیا. پھر وہ بادشاہ اسلام سے قریب ہوا، متاثر ہوا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوا. کچھ دنوں کے بعد یہ افواہ اڑ گئی کہ مکے میں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. بیچارے حبشہ سے پھر مکے لوٹ کر آئے، لیکن یہاں تو حالات وہی تھے. پھر یہ لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو چکے تھے، تو حج کے موقع پر جو باہر سے قافلے آتے تھے ان سے آپ ملاقات کر کے خاموشی کے ساتھ طے کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں مکے کے باہر فلانی پہاڑی کے پیچھے ہم لوگ ملیں گے. مکے کی آبادی میں ملنا آسان نہیں تھا، بہت تماشا کرتے تھے مکے والے. تو پہلے سال جو مدینے سے لوگ آئے جو بعد میں انصار کہلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، اور منی میں جو تیسرا بڑا شیطان ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں، اس مقام پر ملاقات طے ہوئی. اسی لیے تاریخ میں اس ملاقات کا نام ہے بیعت عقبہ اولیٰ. عقبہ کے مقام پر پہلی بیعت. یہ 12-15 لوگ تھے. انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے، ہم کو موقع دیجئے، ہم مدینہ منورہ جا کر اور بات چلائیں گے، اور اگلے سال زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں گے. اگلا سال پھر آیا حج کا، پھر وہ لوگ آئے، پھر ملاقات طے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی گفتگو ان سے کی. ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے محبوب، مکے والے آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ مدینہ منورہ آ جائیے، ہم آپ کی قدر کریں گے. یہ بات کس پس منظر میں کہی اس کو سمجھیے. مدینے میں مدینہ منورہ میں یہود کے 2 بڑے مشہور قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر. ان 2 کو مشہور کہہ رہا ہوں کہ ایک اور قبیلہ بھی تھا بنو قینقاع، اس کو سائڈ رکھیے. یہ 2 چودھری قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر. یہ مدینے کے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے. یہ مدینے کی جو اصل آبادی تھی اوس و خزرج، جو بعد میں انصار کہلائے، ان کو آپس میں لڑاتے تھے. یہ یہودی پڑھے لکھے بھی تھے، کاروباری بھی تھے، اور بیچارے مدینے کے مقامی لوگ کسان لوگ تھے. لیکن بہرحال کبھی کبھی لاٹھیاں نکل آتی تھیں، تلواریں نکل آتی تھیں. تعداد میں مدینے والے زیادہ تھے، اوس و خزرج. تو یہودی کیا کہتے تھے وہ سنیے. وہ کہتے تھے آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کے آنے کے بعد ہم تم کو دیکھ لیں گے. یہودیوں کو امید تھی کہ آخری پیغمبر بھی ہم میں ہی آئیں گے، اس لیے کہ 70,000 انبیاء کرام یہودیوں میں آئے تھے، اور آخری پیغمبر کے آنے کے وقت آسمانی نظام میں بھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، دنیا کے نظام کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور جن کے پاس آسمانی تعلیمات تھی وہ آپس میں بات کرتے تھے آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا، آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا. اسی بات کو قرآن نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب اپنی آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان نشانیوں کو پڑھ کر آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹے کو باپ پہچانتا ہے. اب تک تو کہہ رہے تھے آخری پیغمبر آنے والے، آخری پیغمبر آنے والے.
یہ جو مدینے کے لوگ آئے ہوئے تھے دوسری مرتبہ دوسرے سال حج کے موقع پر، ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ او ہو، جس آخری پیغمبر کا تذکرہ مدینے کے یہودی کرتے ہیں وہ تو یہی ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم بڑھ کر ایمان قبول کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر، اور ہم دعوت دیتے ہیں مدینہ منورہ آنے کی، اور ہم میزبانی کریں گے تاکہ اس سعادت سے ہم مشرف ہوں۔ یہ بنیاد تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لے آئیں مدینہ منورہ، ہم ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس ملاقات میں آپ کے ساتھ میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی شامل ہیں۔ آپ کے چچاؤں میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر سب کو آپ سے ہمدردی تھی، مذہب گرچہ نہیں بدلا تھا، تھے اسی دین پر، آباء و اجداد کے دین پر، لیکن آپ سے ہمدردی کرتے تھے۔ چچا عباس کو بھی آپ سے بہت ہمدردی تھی، وہ اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ جب مدینے والوں نے آپ کو دعوت دی مدینہ منورہ آنے کی، تو چچا عباس نے کہا مدینے والوں، ہمارے بھتیجے کو بلا تو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا جب یہ مدینہ منورہ آئیں گے تو مکے والے بھی اور دنیا کی باطل طاقتیں تمہارے اوپر یلغار کریں گی، اس وقت ساتھ چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ تو مدینے والوں نے کہا نہ، ہم خون کے آخری قطرے تک ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد طے ہوا ہجرت کا سفر۔ آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا تم لوگ مدینہ منورہ جاؤ، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اس لیے کہ اوپن اگر جاتے تو مکے والے راستہ روکتے، رات کی تاریکی میں نکلے اور وہیں سے وہیں، وہیں سے وہیں، وہیں سے وہیں، سامان وامان باندھ کے نہیں لے گئے، بدن کا کپڑا توشا، اونٹ پر بیٹھے روانہ، وہ گئے وہ گئے وہ گئے، چند بڑے لوگ بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور چند صحابہ، باقی سب نکل گئے۔ مکے والوں کو فکر ہوئی کہ یہ آہستہ آہستہ سب نکلے جا رہے ہیں، مدینہ جا کر طاقت جمع کر کے ہم پہ حملہ کریں گے، یا وہاں بیٹھ کر دنیا کو ہموار کریں گے، کیا کیا جائے؟ چودھریوں کی میٹنگ بیٹھی، کسی نے کہا ان کو قید کر دو، بند کر دو، ایک گھر میں نکلنے مت دو کہیں۔ دوسرا بولا بھئی کب تک قید میں رکھو گے، ان کے خاندان کے لوگ آ کر چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا ان کو نکال باہر کرو سماج سے، ٹاٹ باہر کر دو، ہکال دو مکے سے باہر۔ دوسرا بولا ہکال دو گے تو جس چیز کا ہم ماتم کرنے بیٹھے ہیں وہی ہو جائے گا، یہ سب جمع ہوں گے مدینہ منورہ میں، پلاننگ کریں گے ہمارے خلاف، پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان کی گردن مار دو، جو گردن مارے گا خاندان کے لوگ چڑھ پڑیں گے اس کے خلاف۔ یہ ہوا ایک کام کرو، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لو اور سب مل کر حملہ کرو، تاکہ خاندان والے کس سے جھگڑا کریں گے، کس سے بدلہ لیں گے، خون بڑھ جائے گا۔ یہ طے ہوا، اور رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں، صبح ہوتی ہے نکلیں گے، گردن مار دینا ہے۔ خداوند قدوس نے آپ کو اطلاع کر دی کہ یہ صورتحال ہے اور آپ کو اب ہجرت کرنی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جاؤں مدینہ منورہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم رکو۔ وہ سمجھ گئے کہ شاید میرا ساتھ ہوگا۔ انہوں نے 2 فربہ صحت مند اونٹنیاں تیار رکھی، سامان تیار رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی گھر سے باہر نکلے، یہ سب باہر بیٹھے مکے والے تلواریں لے کر کے، سورہ یاسین کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے حکم دیا ایک مٹھی میں مٹی لیجئے، ریت، اور اس پر پڑھ کر پھونک دیجئے اور آپ نکل جائیے، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکے گا۔
آپ سورہ یاسین تلاوت کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی، اندھے کر دیے گئے، دکھے گا نہیں۔ یہ پڑھ کر آپ نے پھونکا اور ایسے فضا میں اس مٹی کو بکھیر دیا، اس کے ریزے ان سب کی آنکھوں میں چلے گئے۔ اب اس میں سے ہر شخص اپنی آنکھ مل رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو چیرتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے نکل گئے۔ وہ سمجھے ہمارا کوئی ساتھی ہوگا، یہ آنکھیں ملتے رہ گئے، آپ نکل گئے۔ یہاں سے نکل کر آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے اور فرمایا ابوبکر چلو۔ وہ تیار تھے، دونوں نکلے وہاں سے۔ مکے سے آپ مدینہ جائیں وہ راستہ الگ ہے، اور آپ جبل ثور جائیں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہوئے ہیں، وہ الٹے راستے پر۔ جب اللہ نے مجھ کو توفیق دی اس جگہ پر جانے کی، تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ثور کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مدینے کے راستے میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی بھی پیچھا کرے گا تو اسی راستے میں آئے گا۔ جب جا کر میں نے معائنہ کیا، صاف سمجھ میں آ گیا، دور اندیشی اور حکمت سے بھرا فیصلہ تھا۔ جبل ثور کافی اونچا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ کر جا کر غار ثور میں روپوش ہو گئے۔ ادھر انتظار کرتے 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 اب دھوپ نکل آئی، تو ان لوگوں نے دروازہ کھلوایا اور اندر گئے، تو بستر پر کون ملا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ملے گا اس کو ماریں گے، اور فرمایا میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں لے لو، فلاں فلاں کی ہیں، ان کو ادا کر کے تم آ جانا۔ مکے والے اندر آئے، دیکھا تو پلنگ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، علی لیٹے ہیں۔ پوچھا وہ کہاں گئے؟ کہا مجھے کیا معلوم کہاں گئے۔ چونکہ حضرت علی کا بھی خاندان مضبوط خاندان تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت تو نہیں تھی، آسان نہیں تھا۔ اب بھگدڑ مچی، ادھر جا ادھر جا ادھر جا۔ اس زمانے میں قدموں کے نشانات پہچاننے کا فن بہت عروج پر تھا۔ آپ کو بتلا دوں، زید ابن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور مکے والے ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے، چونکہ وہ آپ کے گھر میں بیٹے قائم مقام رہتے تھے۔ قرآن نے منع کیا اس سے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ بیٹے کو باپ کے نام سے پکارو، اور اگر تم کو باپ کا نام نہیں معلوم تو اس کو بھائی بولو، کسی غیر باپ کی جانب منسوب کر کے نسبت مت کرو۔ ایک موقع پر زید ابن حارثہ کے باپ آئے ہوئے تھے۔ زید ابن حارثہ اور ان کے باپ قریب قریب سو رہے ہیں، دونوں کے پنجے کھلے ہوئے ہیں۔ پنجے پہچاننے والے نے کہا یہ باپ بیٹے کے پنجے ہیں۔ اس واقعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ اب کم سے کم مکے والے تو مان جائیں گے کہ زید کے باپ یہ ہیں، میں ان کا باپ نہیں ہوں۔ بہت ماہر فن تھے۔ آپ سوچئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات پہچان کر وہ لوگ اس پہاڑی تک چڑھ گئے جہاں آپ چھپے ہوئے تھے، اور اس غار تک پہنچ گئے جہاں اندر آپ موجود ہیں۔ کیوں وہاں گئے تھے؟ نشانات پہچان کر کے، قافیہ شناسی، قدم شناسی، یہ فن بہت عروج پر تھا اس زمانے میں۔ اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ وہ باہر باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور اندر سنائی دے رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو سامنے آ گئے۔
مکے والے سامنے آ گئے. اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن نے اس گفتگو کو نقل کیا. ابوبکر صدیق کا یہ کہنا کہ دشمن سامنے آ گیا، اور پیغمبر کا اپنے چہیتے صحابی ابوبکر سے کہنا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، قرآن نے نقل کیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب پیغمبر اور ان کے ساتھی ابوبکر غار میں ہیں اور ابوبکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دشمن سامنے آ گیا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ. جس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے باہر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا تو ہوگا لیکن پیچھا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کا وعدہ تھا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. پکڑے نہیں جاؤ گے. لیکن حالات ایسے بن گئے تھے، جانا تھا خشکی کے راستے سے، رات کے اندھیرے بھٹک کر پہنچ گئے دریائے قلزم کے سامنے. آگے دریا، پیچھے فرعون کی فوج. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا ارے آگے دریا پیچھے فرعون، ارے موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا، اب تو ہم برا مارے گئے. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. یہ وہ نازک گھڑی ہوتی ہے، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، نبی کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہ دکھائے گا. اور بالآخر حکم ہوا دریا پہ لاٹھی مارو راستے کھلیں گے، نکل جاؤ. لاٹھی ماری، راستہ کھلا. بنی اسرائیل آگے آگے، فرعون کی فوج پیچھے پیچھے. جب بنی اسرائیل کا ایک ایک فرد اس پار نکل گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا کے اندر آ گیا، تو خداوند قدوس نے دریا سے کہا جیسا تھا ویسا ہو جا. تو کہاں تو پانی پہاڑ کے موافق جم کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ پانی ڈھیلا ہوا اور سب غرق ہو گئے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کلا ان معی ربی سیہدین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ہوا کیا؟ قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے، سورہ یوسف میں یہ بات کہی ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر مشورے ہوتے ہیں، رجسٹروں پہ لکھے جاتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں، بجٹ پاس ہوتے ہیں، پالیسیاں بنتی ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ جو اوپر سے طے ہوگا وہ ہوگا، تمہارے پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مکے والے کس کو پکڑنے گئے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ غار کے منہ تک. کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں لوٹائے؟ عقلوں پر پتھر پڑے. ہوا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے، خداوند قدوس نے مکڑی کو حکم دیا جالا تان دے، اس نے فوراً جالا تان دیا. کبوتری کو حکم ہوا اس میں جھونج بنا کے انڈے دے کر بیٹھ جا، کبوتری نے جھونج بنایا، انڈے دے کر بیٹھ گئی. یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا. جالا بھی تن جائے، کبوتری کا جھونج بھی بن جائے، کبوتری انڈا بھی دے دے، اس پر بیٹھ بھی جائے، یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا. اور اگر پہلے سے تھا اگر یہ جھونج پہلے سے تھا تو پھر گئے کہاں سے؟ جھونج ٹوٹ جانا چاہیے. پورے منہ پر جالا تنا ہوا ہے، بیچ میں جھونج لگا ہوا ہے، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، ان کے جانے کے بعد تو یہ کام پوسیبل نہیں ہے. اور پہلے سے ہوتا تو ٹوٹ گیا ہوتا. وہاں تک پہنچ کر کے آپس میں کہنے لگے یہاں تو ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لوٹ آئے. جب بعد میں معلوم ہوا ہوگا کہ وہیں تھے تو کتنی اپنے عقل کی ماتم کیا ہوگا.
اپنا دماغ پیٹا ہوگا، سر دیواروں میں پٹکا ہوگا، اس سے بڑی بیوقوفی ہوگی؟ قدموں کے نشانات پہچان کر وہاں تک پہنچ گئے، لیکن جھانکنے کی توفیق نہ ہوئی، لوٹ آئے۔ یہ ہے خدا کا حفاظت کا نظام۔ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا زندہ مردہ کوئی بھی پکڑ کے لا کر دے گا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ایک سرخ اونٹ بہت مہنگا ہوتا تھا، 100 سرخ اونٹ انعام میں رکھے گئے۔ ایک صاحب ہیں جن کو بعد میں اسلام کی توفیق ہوئی، سراقہ ابن نوفل، سراقہ ابن جعشم، بڑے بہادر، بڑے جنگجو، بڑے گھڑ سوار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا ہم لوگوں سے کہ تم لوگ کیا مشورے کر رہے ہو، کس فکر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ سے ایک فرد مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہوا کیا تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل گئے مدینے کے راستے میں، تو ایک مسافر سامنے سے آ رہا تھا جو آپ کو پہچانتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابوبکر صدیق ہیں۔ اس نے آ کر بتلا دیا حضرت سراقہ سے۔ یہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ یہ انعام تنہا میں ہی لوں گا، کسی کو نہیں بتلایا، اور فوراً ایک جھولے میں تیر بھرے اور گھوڑے پر بیٹھا اور سٹپٹ 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 گھوڑا دوڑایا، اس مقام تک پہنچ گیا جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ قریب تھا کہ میں آپ کے اوپر حملہ کرتا، میرا گھوڑا پھسلا، میں گرا۔ مجھ کو فکر ہوئی کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اہل عرب کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ تیر جو ہوتی تھی، تیر اس میں نشان ہوتے تھے، یعنی انگلش میں کہیے یس اور نو، اردو میں کہیے ہاں اور نہیں، عربی میں کہیے نعم اور لا۔ اب جھولے کے اندر تیریں دونوں رکھی ہوئی ہیں، آنکھ بند کر کے نکالا، کون سا تیر نکلا؟ اگر وہ تیر نکلا لا والا، اس کا مطلب مت کرو، یہ کام اشبھ ہے۔ کہنے لگے میں نے جھولے میں ہاتھ ڈالا اور تیر نکالا تو کون سا نکلا؟ لا والا۔ پہلے سوچا لوٹ جاؤں، لیکن 100 سرخ اونٹ کی لالچ پھر چلا، پھر دوڑایا گھوڑا، پھر قریب پہنچا، پھر گھوڑا پھسلا، پھر گھوڑا گرا، میں گرا، میں نے جھولے میں پھر ہاتھ ڈالا، پھر تیر نکالا تو تیر نکلا لا، نو والا۔ میں پھر بھی نہیں مانا، پھر چلا، تبارہ بہت قریب پہنچ گیا۔ تو اب کی کیا ہوا؟ اب کی گھوڑے کے پیر گھٹنے تک زمین میں دھس گئے، جبکہ زمین پتھریلی ہے، کنکریلی زمین ہے، گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ اب گھوڑا نکالتا ہے تو پیر نہیں نکلتا، میں نکالتا ہوں تو پیر نہیں نکلتا۔ یا اللہ میرا گھوڑا بھی گیا۔ میں نے بڑی محنت سے گھوڑے کے پیر میں طاقت لگا کے نکالا تو اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا میں غلط کر رہا ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو میں نے آواز دی اے اللہ کے محبوب مجھ کو پناہ دیجئے۔ یہ الفاظ تاریخ کے۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے پناہ دیجئے۔ آقا نے پوچھا کس چیز کی؟ انہوں نے کہا آپ نبی برحق ہیں، جھنڈا آپ کا بلند ہوگا، جب آپ پلٹ کر مکہ فتح کریں گے تو مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ فرمایا جاؤ، پناہ دی۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے کچھ تحفے تحائف دینا چاہے تو آپ نے کہا نہیں، تحفہ قبول نہیں۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا سننے جیسا ہے، جان بچا کے بھاگ رہے ہیں مکے سے، سراقہ پیچھا کر رہے ہیں، اور فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کی حکومتیں فتح ہوں گی اور کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، وہ بادشاہ کا تاج۔
رہنے کو جھوپڑا نہیں، محلات کے خواب۔ مکے میں رہنا مشکل ہے، جان بچا کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تنہا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، سراقہ حملہ کرنے آئے ہوئے ہیں، اور خوشخبری کیا سنا رہے ہیں؟ ایک وقت آئے گا قیصر و کسریٰ کی حکومتیں زیر ہوں گی اور تم کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو آپ ایک پرچی میں لکھ کے دے دیجئے، ایک تو امان لکھ دیجئے، مجھ سے انتقام نہیں لیا جائے گا، اور جب کسریٰ کے کنگن آئیں گے تو مجھے پہنائے جائیں گے۔ وہ پرچی آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا لکھ کے ان کو دے دو، اور سراقہ سے کہا اس راز کو راز رکھنا، ہم ادھر جا رہے ہیں کسی کو بتلانا مت۔ انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا۔ وہ چپ چاپ مکے میں آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کسی سے بتلایا نہیں کہ وہ تو جا رہے ہیں وہاں سے۔ زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، روم فتح ہوا، سیدنا عمر فاروق کے دور میں فارس فتح ہوا۔ عمر فاروق خلیفہ ہیں اور کسریٰ حکومت کے خزانے آئے ہیں مدینے میں، اور کسریٰ کے کنگن آئے ہیں، تو سراقہ پرچہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری ہے۔ اس وقت سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے۔ آپ یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ گئے، وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا حالات میں تبدیلی یہ آئی کہ مکے کے اندر مظالم تھے، زیادتیاں تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اوس و خزرج کے قبائل مسلمانوں کے لیے معاون بنے، آپ نے مواخات کرا دی، مہاجر و انصار ساتھیوں میں جوڑی بنا دی، اور ان انصار نے مہاجر صحابہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کی۔ مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ نے، وہ راستے میں ہی قبا ہے جو آپ کا ننیال کا علاقہ ہے، وہاں رک کر آپ نے تقریباً 13-14 دن قیام کیا اور مسجد کی بنیاد رکھی جو قبا کی مسجد کہلاتی ہے۔ پھر آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سارے صحابہ کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی میرے مکان میں قیام فرمائے، میرے مکان میں قیام فرمائے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، وہ جہاں بیٹھے گی ہم وہاں اتریں گے۔ وہ چلتے 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 جو آپ کے ننیالی خاندان کا محلہ تھا مدینے میں، وہاں سیدنا ابوبکر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر اونٹنی بیٹھ گئی، وہی گھر آپ کا قیام گاہ بنا، ابو ایوب انصاری آپ کے میزبان بنے۔ پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد کے قریب قریب کمرے بنائے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ، صحابہ کمرے وغیرہ وغیرہ جو آپ نے سنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اللہ کے نبی کی اور آپ کے صحابہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ 2005 میں جب ہم لوگ حج کرنے گئے، گاڑی چیک پوسٹ پر پہنچی مدینہ منورہ کے، تو چیک پوسٹ کو کراس کرنے کے بعد ایک صاحب سوار ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے؟ تو میں کھڑا ہوا، جی۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں میرے ہندوستانی بھائیوں سے آپ کہہ دیجیے، اس کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب مکۃ المکرمہ سے اللہ کے نبی کا قافلہ مدینہ منورہ آیا تھا تو سب سے پہلے ہمارے خاندان نے استقبال کیا تھا، تب سے لے کر آج تک ہمارا معمول ہے ہم حج کے ایام میں آنے والے تمام قافلوں کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے طور پر کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف ہم دیتے ہیں۔ آپ سوچئے لگ بھگ 25 لاکھ حاجی جو حج کرنے گیا ہوتا ہے وہ مکے سے مدینہ بھی جاتا ہے روضہ اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، وہ شخص سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خاندان سارے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، اور مجھ سے پوچھا بس میں کتنے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا 46۔ انہوں نے 46 بکس ہم کو دیے ناشتے کے، کھجور ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ سوچئے تب سے لے کر اب تک وہ خاندان اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ حق ہے اس خاندان کو یہ کہنے کا کہ ہم اللہ کے نبی کے میزبان ہیں۔ اسی خاندان کی کچھ شاخیں دنیا کے اندر موجود ہے، ہندوستان کے اندر بھی اس خاندان کی شاخ موجود ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کون ہے؟ مختار انصاری کا نام سنا آپ نے؟ مئو والوں نے، غازی پور والوں نے، اسی خاندان کی شاخ کا حصہ ہے۔ ان کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری، دلی کے اندر کوٹھی تھی ان کی، حضرت شیخ الہند کے میزبان ہوا کرتے تھے۔ مختار کے بڑے بھائی افضال انصاری
آج سے لگ بھگ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، غازی پور سے MP ہوا کرتے تھے، بھونڈی آئے ہوئے تھے، ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں ان کے پاس ملنے گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سے ملنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ سمجھے کوئی سیاسی کام ہوگا، UP کے ہیں، باندہ کے، الہ آباد کچھ کام ہوگا ان کا۔ کہنے لگے فرمائیے کوئی کام؟ میں نے کہا نہیں، میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ بڑے تعجب سے پوچھا مجھ سے آپ ملنے آئے ہیں؟ میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا خاندان ہندوستانی مسلمانوں کا محسن خاندان ہے۔ آپ کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری دلی میں حضرت شیخ الہند کے، مولانا مدنی کے، مولانا آزاد کے میزبان ہوا کرتے تھے۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا آپ کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے اللہ کے نبی کی اولین میزبانی کی تھی، وہ انصار مدینہ کا خاندان ہے۔ تو کہنے لگے مجھے کچھ اور سنائیے آپ میرے خاندان کے حالات۔ کہنے لگے ہمارے خاندان کے حالات آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے کہا ہندوستان کی تاریخ کا ذرّی باب ہے ڈاکٹر مختار انصاری کی وہ کوٹھی جہاں حضرت شیخ الہند قیام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد تھوڑے سے ایسے حالات بنے کہ مسلمان عزت کے ساتھ وہاں رہ سکے۔ مکے والوں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے مدینے والوں کا وجود مٹانے کا فیصلہ کیا، جس پر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں گفتگو ہوگی۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔